اب تھوڑا سا لاسٹلی میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ابھی لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ خود پارٹ تھے دنیا نیوز کے اس شو کے جو کامران شاہد کے ساتھ ہوا، تو تھوڑا بتائیے کیا واقعہ ہوا، کیونکہ آپ والی جو ایک لڑائی تھی ارشاد بھٹی کے ساتھ ہم نے سنی، وہ لڑائی تو ایڈٹ ہو گئی، وہ تو نہیں چلی، اور وہ جو لوگوں کے اوپر مطلب سینئر جرنلسٹ سہیل بڑائی صاحب، مجیب الشامی صاحب، ان کے بارے میں جو ریمارکس تھے وہ چل گئے، اور وہ اب تنقید کی زد میں بھی ہیں، لوگ پولیٹیکل مقاصد کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کیا تھا واقعہ جو ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ آپ کا پیش آیا، اور وہ کیوں نہیں چلا، اور یہ کیا تھا اس کا پس منظر تھوڑا. قمر بھٹی صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بھٹی میں بھی فرق ہوتا ہے. مطلب آپ ضروری نہیں کہ کوئی ہو کسی خاص قبیلے سے تو ہم سارے اسی طرح کے ہوں گے، ہر آدمی مختلف نہیں چلا. ہاں جی، یہ جو آدمی ہے نا کامران شاہد، یہ دیکھیں، یہ مجھے جواد بھائی کہتا، میں اس کو پیار بھی کرتا ہوں، میں اس کو چھوٹا بھائی بھی سمجھتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شرارت اس کی ہے. یہ ہوا یہ ہے کہ اس نے ارشاد بھٹی کو اس لیے بلایا ہے، ارشاد بھٹی نے کہا ہوگا یار مجھے پوڈ کاسٹ ہی دے رہے جواد صاحب، میں نے بڑے عرصے سے پوڈ کاسٹ کا کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں لائیو کرو، میں نے نہیں دینی ادروائز پوڈ کاسٹ، تو مجھے نہ ادھر ہی بلا لیں تاکہ میں نے جو کرنا ہے یہاں کر دوں. یہ ایکچولی آیا اس لیے تھا، یہ واردات کرنے آیا تھا. اب وہ جب بیٹھا ہے تو یہ تو باقی باتیں تو جو ہوئی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں سہیل بڑائی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ میرا والا واقعہ ہو چکا ہوا تھا. وہ صرف یہ ہے کہ ارشاد بھٹی نے میرے عمران خان پہ تنقید کرنے پہ میرے ساتھ بات شروع کر دی. بھائی آپ کا جو ڈیسنسی کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب میں بات کر رہا ہوں کسی کے بارے میں تو آپ اس کے بارے میں بات کریں نا، اور آپ مجھے ریفیوٹ کریں کہ میں جو اس کے بارے میں سوال کریں جو آپ میرے پہ شروع ہو جائیں گے تو یہ تو ایک نہایت ہی سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، بدتمیزانہ بات ہے. میں تو کسی کے بارے میں نہیں بات کر سکتا ایسے کہ آپ کیا ہے. اس نے مجھے جب کہنا شروع کیا کہ جی آپ نے بھی تو یہ کیا، وہ تو میں نے اس کو پہلے اگنور کیا. سیکنڈ ٹائم جب دوبارہ کیا تھا میں نے سے کہا یار آپ کو میں نے پوڈ کاسٹ نہیں دیا، آپ ادھر آگے بیٹھ گئے، آپ کو کس نے کہا یہ آگے بیٹھو، اور پھر آپ بار بار اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ لوگ منافق لوگ ہو وغیرہ وغیرہ. اس نے اپنا مائک اتارا اور کہتا جی میری بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، وہاں سے چلا گیا. بھئی آپ نے خود ہی یہ شرارت کا انتظام کیا ہے. اب میرے جیسا بندہ تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، اب وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام خراب ہو گیا. ہوا صرف یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد چونکہ یہ عمران کا سپورٹر تھا، وہ جو اداکار ہے وہ بھی عمران کی سپورٹر ہے. اچھا، تو اس کے میں نے اداکارہ کو بھی کہا تھا کہ آپ تم دینا کی ریاست جو جعلی بنا رہا تھا عمران، اس میں تو آپ کا ڈانس بھی ختم ہو جائے گا، تو آپ کن چکروں میں پردے میں کروں. ہاں اب دیکھیں نا باپ تو جہالت کی انتہا ہے ان لوگوں کی. میں نے کہا آپ لوگ کتنے جاہل ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو عمران کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سہیل بڑائی صاحب نے انڈورس کر دیا، وہ ترقی پسند آدمی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ کہ میں بھی دیکھوں گا کہ آپ پردے میں کیسے یہ کام کرتی ہیں اداکاری کا یا ڈانس کا. اچھا، انہوں نے پہلے ریکمینڈ کیا اس سہیل بڑائی صاحب نے کہ آپ پردے میں، تو اس کے بعد یہ سیگمنٹ شروع ہوا جو سہیل بڑائی صاحب کا وہ واقعہ تو میرے سامنے نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا شو ختم ہو گیا ہے بریک کے بعد، اور اوکے جناب جو صاحب وہ بہت مسئلہ ہوگی تو شو ہم نے ختم کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا گیا. اچھا، شو ختم ہو گیا، انہوں نے مجھے ہی کہا. بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے شو پھر کر دیا میرے بغیر. تو اس میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو اداکارہ سے انہوں نے کہلوائے ہیں باتیں ساری لوگوں کے، اور میرے بارے میں جو اس نے بات کی ہے وہ میری غیر موجودگی میں کی ہے. دھوبی. ہاں کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کتنے پٹکے مارتے ہیں. میں تو وہ شاد بھٹی سے پوچھے پھر آپ مسئلہ یہ ہے میں تو بڑا تمیز والا آدمی ہوں. میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بڑے پیار سے ملتا ہوں، تمیز داری کے اس کے دائرے میں رہتا ہوں. لیکن اگر میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو پھر میں اس کو جواب دیتا ہوں، اور یہ ہر ایک کا حق ہے. تو آپ کے خیال میں مطلب کامیڈی شو ہوتے ہیں، بڑے بڑے کامیڈی شو ہم نے دیکھے، معین اختر کرتے رہے، انور مسعود کرتے ہیں، اور بڑے بڑے دنیا میں بھی بڑے وہ کپل شو بھی ہوتے ہیں. کیا ایسا پلان کر کے کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہ مہمان کو بلا کے اس طرح کی گفتگو کی جائے جس میں بلو دی بیلٹ جا کے آپ کامیڈی کریٹ کرنے کی کوشش کریں؟ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا مطلب توہین کا پہلو نکلے، تسلیل کا پہلو نکلے، یہ جسٹیفائی ان کے پاس بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے. ان کے پاس ایک پاور صرف اتنی ہے کہ ایک چینل ہے جو کہ ایک سرمایہ دار کا چینل ہے، وہ امیر آدمی ہے، وہ چینل کا لائسنس ہے، وہ چینل چلا رہے ہیں، پیسے سے چینل چل رہا ہے.
اور ایک بندہ اس میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ روز ٹی وی پہ آتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ہیرو بنا ہوا ہے. یہی ہے نا اصل تو, اور کس کے علاوہ کیا ہے مجھے بتائیں, یہ حقیقت ہے اصل میں, اصل حقیقت. اب وہ بندہ کے اس پاس یہ پاور ہے کہ اس پہ کیمرہ لگتا ہے روز اور وہ ٹی وی پہ نشر ہوتا ہے, تو وہ اگر پلان کر لے کہ میں نے کسی کی بےزتی کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے, اور عام طور پہ ہی ہوتا ہے. بلکہ ہمارے شو کے اوپر جو ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ صحافت نہیں, یہ غلاظت ہے. تمام وہ لوگ جیسے دنیا نیوز کی جو مینجمنٹ ہے, میاں عامر صاحب جو ہیں, اس طرح کے علاوہ اور بھی باقی لوگ جو ہیں جتنے بھی, ان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے, لیکن ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ اگر اس طرح بلا کے سہیل وڑائچ صاحب جیسے صحافی, جید صحافی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو آپ کریں گے, اور وہ آدمی تو تمیزدار آدمی ہے, وہ تو بات بھی نہیں کرتا کسی کے بارے میں. میں نے آج تک, حالانکہ وہ نواز شریف وغیرہ کے طرف ہلکا سا ان کا سافٹ کارنر ہے, ہر بندے کا پولیٹیکل کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا جی, لیکن انہوں نے کبھی نواز شریف کے لیے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. یہ صرف پی ٹی آئی کے صحافی آپ کو ملیں گے, محیط پیرزادہ, عمران ریاض, ارشاد بھٹی, ایسے کچھ جرنلسٹ تھے جب مطلب ایک پولیٹیکل سٹانس کے ساتھ مطلب لوگوں کی افیلیشن ہونے کے باوجود وہ پریس کانفرنسوں میں باقی جگہوں پہ کوشچنس کرنے, اسی طریقے سے تنقیدی ہونا ہوتے تھے اور ہونا چاہیے. دیکھیں تنقید سے بھی میرے جیسے سیاستدان کو تو گھبرانا چاہیے ہی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی سخت سوال پوچھ سکتے ہیں میرے سے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی سیاستدان کی وجہ سے میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو یہ پھر جو ہے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ صحافت نہیں کر رہے, پھر آپ سیاست کر رہے ہیں. اگر آپ سیاسی صحافی ہیں, اچھا اس حد تک میں مانتا ہوں کہ آپ کا کسی کے ساتھ سافٹ کارنر ہے, لیکن طریقہ ہوتا ہے نا, آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر سکتے, آپ دلائل سے بات کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا پلان تھا, اور یہ جو بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ پلان کس کی طرف سے تھا؟ مطلب کامران شاہد نے, کامران شاہد, پروڈیوسر نے کیا, کامران شاہد, اس کا پروڈیوسر نے, ارشاد بھٹی نے, پی ٹی آئی لورز نے, کس نے کیا پلان؟ 3 لوگوں نے پلان کیا, ارشاد بھٹی نے, کامران شاہد نے, اور انجم جو کامران شاہد کا پروڈیوسر ہے اور جو کہ ارشاد بھٹی کا پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہے. تو وہی ہے جو جن لوگوں نے یہ کیا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ دنیا نیوز کی مینجمنٹ کو یہ پتا ہوگا, اور نہ ہی میاں عامر صاحب کو پتا ہوگا. اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ میں نے تو اب صحافت کو غلاظت جو بنتے دیکھا ہے, اس میں میں نے آفتاب اقبال جیسا بندہ بھی غصہ دیکھا ہے کہ مطلب وہ جو کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جس طرح اس نے بولا ہے جنگ کے دنوں میں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بھٹی صاحب کہ جب جنگ ہوتی ہے نا, اور جنگ کے دنوں میں اگر آپ اپنی فوج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی سرزمین کے ساتھ نہیں کھڑے, اپنے قوم کے ساتھ نہیں ملک کھڑے. دشمن ہے نا, پھر ملک دشمنی کر رہے ہیں کہ چلو ہے نہیں تو کر رہے ہیں, آپ کو عقل ہونی چاہیے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. تو مجھے سب لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے نا اس وقت پاکستانی صحافت کا, وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو عمران خان کو بیچ کے پیسے کماتے ہیں. ان کو جہالت میں لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے نیریٹو وہ بناتے رہتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ غلاظت جو ہے بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ جواد صاحب, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بہت ساری باتیں ہوئی. آپ کی نظریاتی پالیٹکس کے اوپر بھی بات ہوئی, اور جو موجودہ صورتحال اس پہ بھی مزید گفتگو بھی کرتے رہیں گے, آپ سے ٹائم دیتے رہیں گے. ابھی فی الحال اجازت دیجیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.